مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجئے، مرشد میں آج آپ کو دکھڑے سناؤں گا، مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو، مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا، مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو، مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو، مرشد ہمارے واسطے بس ایک شخص تھا، مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑی، مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھیتیاں بھی وے طبیبہ نہیں تا میں مر گئیاں، چھیتی باڑی وے طبیبہ نہیں تا میں مر گئیاں، ایسے عشق دی جھنگی وچ مور بلیندہ، سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندہ۔ نہیں جی، میں تو انٹرمیڈیٹ تک میں تو نقاب اور حجاب کرتی نہیں ہوں، اور میں تو بالکل ہی من کے کسی کو میوزک کی آواز کان میں آ جاتی تھی تو میں کانوں میں انگلی دے دیتی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت موجود ہیں ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ کہ یقیناً جن کا تعارف کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بلکہ ہم انہی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مرشد کی کچھ لائنیں اگر عنایت فرما دیں تو۔ مرشد پلیز آج مجھے وقت دیجئے، مرشد میں آج آپ کو دکھڑے سناؤں گا، مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو۔ اب معذرت کے ساتھ میم، ہمیں یہ تھوڑا سا پہلے فرسٹ آف آل بتا دیں کہ مرشد ہے کون؟ مرشد یہی تو میں نے بتانا نہیں آپ کو، یہ نہیں میں نے بتانا، یعنی یہ پردے کی پیچھے کی باتیں ہیں، یہ پردے کے پیچھے کی بات ہے، یہ نہیں بتانا نہ آپ نے پوچھنا ہے، یعنی یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، بس سنی جاتی ہیں۔ اچھا میم، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کب سے یہ شوق ہے، کیونکہ سادات فیملی اوپر سے مومن اور شیعہ، آپ کو پتہ ہے، آپ خود جانتی ہیں کہ کافی اس میں ڈیفیکلٹیشن آتی ہے کہ لوگ نہیں جانے دیتے بیٹیوں کو باہر، تو اس حوالے سے پہلے تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ شوق مجھے جو پڑھا ہے وہ مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں جا کے پڑھا ہے، جی سی او میں جا کے پڑھا، مجھے وہاں کی میوزک سوسائٹی میں جا کے پڑھا، اور وہ شوق اپنے عروج تک تب پہنچا جب وہاں ایک یہ رول تھا کہ وہ پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ لڑکی کو نہیں بناتے تھے، تو مجھے بڑا اس پہ غصہ بھی آیا اور شوق بھی پڑا، پھر الحمدللہ میں فرسٹ فیمیل وائس پریزیڈنٹ اور فرسٹ پریزیڈنٹ بنی، لڑکی، نامس کی، نذیر احمد میوزک سوسائٹی جی سی او کی، گولڈ میڈلسٹ ہوں میں جی سی او سے میوزک میں۔ تو اس طرح میرے شوق پڑا، اور اس طرح میں نے اس لیے ساری اسٹرگل کی، اور اس لیے میں فیلڈ میں نے کام بھی کیا، اپنا کام کر کے دکھایا، کیونکہ جب آپ یہ کہنے کہ لڑکیوں کو لڑکوں جتنے حقوق دیں تو پھر آپ ان کے جتنے ڈیوٹیز بھی تو کریں نا، تو یہ اس لیے میں نے سارا کام کیا اور سب کچھ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دی اور میری محنت کا صلہ بھی دیا، وہاں چاہے مجھے ملا یا نہیں ملا، مگر مجھے اس کا صلہ باہر سے بہت ملا۔ اچھا ماشاء اللہ میم، کون سا ایسا سانگ، کون سا ایسا کلام جس کو سن کے میوزک کا شوق پڑا، یعنی آپ کا دل کیا کہ مجھے بھی میوزک انڈسٹری میں جانا چاہیے، یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں۔ میں نے تو نعت خوانی سے سٹارٹ کیا تھا، دن نیوز کی اور ٹی وی ٹوڈے کی رمضان ٹرانسمیشن سے، اس میں نعت پڑھتی تھی، نعت پڑھنے جاتی تھی، اس سے پہلے میں فیس بک پر ڈالتی تھی، وہاں سے میری ویڈیوز وائرل ہوئی تھی نعت کی، تو وہاں سے مجھے نعت زیادہ سب سے زیادہ وائرل ہوئی تھی؟ وہ تھی میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، ابھی تو آپ مجھ سے مرشد ہی سنیں، وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا جا کے۔ ہاں جی، تو یعنی میرے دل میں، اس کے علاوہ اچھا سب سے فیوریٹ کلام جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا سب سے فیوریٹ کلام ہے، اس کلام کے آگے کوئی کلام نہیں ہے؟ وہ تو ایک تو مرشد ہی ہے، اس کے علاوہ بابا بلے شاہ کا تیرے عشق نچایا، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔
اچھا مرشد، آپ کو یعنی یہ پتہ تھا، یہ اندازہ تھا جب نے آپ نے ریکارڈ کروایا یا ویڈیو شوٹ ہوا کہ یہ اتنا وائرل ہوگا، لوگ اسے اتنا ایکسیپٹ کریں گے؟ کیا آپ کی اپنی کیا رائے تھی؟ جن کا یہ لیبل تھا نا ناز اسٹوڈیو کا، جہاں سے یہ آیا ہے، جو اس کے آنر تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، 2 دن پہلے ہی ان کا مرڈر ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بہت وائرل ہوگا، کیونکہ میں مانتی نہیں تھی، میں اس گانے پہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ کوئی ڈفرینٹ سنگر ہو، جو کہ کہتے ہیں ہمارے پاس روایتی سنگر بڑی ہیں، مگر ہمیں کوئی ڈفرینٹ سنگر چاہیے، آپ ہمیں ڈفرینٹ لگتی ہیں، آپ سے ہی گوانا ہے۔ تو 2 مہینے سے وہ مجھے منا رہے تھے، سفارشیں ڈال رہے تھے، کچھ میری تھیں ڈیمانڈس تھیں، وہ پھر جب انہوں نے پوری کی پھر میں نے وہ گانا گا دیا۔ تو وہ کہتے تھے یہ بہت وائرل ہوگا، بہت وائرل ہوگا۔ میرا خیال یہ نہیں تھا کہ وائرل ہوگا۔ اچھا آپ نے اس میں کچھ کٹنگز بھی کروائی تھی، وہ کون سی کٹنگز تھی اور کس وجہ سے کٹنگز کروائی تھی؟ دیکھیں جی، اس میں بہت زیادہ کنٹروورشل کچھ شعر تھے جو کہ فوج کے خلاف تھے، کچھ کسی بہت زیادہ کنٹروورشل تھے وہ، کچھ ایسے لگ رہا تھا کہ جس میں شرک ہو رہا ہے یا کچھ ہے، ہاں کچھ بہت ہی یہ ایسا یا مارنے والا تھا یا خود مر جانے والا کلام تھا۔ میں نے اس میں سے میں نے کہا میں اچھے شعر ہی گاؤں گی، میں باقی نہیں گاؤں گی، ایسے الٹے سیدھے کام مجھ سے نہیں ہوتے ہیں۔ کام اچھا یعنی اس کے علاوہ، یعنی جب آپ اس انڈسٹری میں آئیں تو کب، مطلب ایک تو ہو گیا کہ جسی میں آ کے آپ نے یہ کام اسٹارٹ کیا، میٹرک میں بالکل بھی نہیں یہ اندازہ تھا کہ میں اس انڈسٹری میں جاؤں گی؟ نہیں جی، میں تو انٹرمیڈیٹ تک میں تو نقاب اور حجاب کرتی نہیں ہوں، اور میں تو بالکل ہی من کے کسی کو میوزک کی آواز کان میں آ جاتی تھی تو میں کانوں میں انگلی دے دیتی تھی۔ میں تو اتنی ریجڈ تھی۔ تو پھر اچانک سے یہ کیا ہوا کہ نقاب بھی ہٹا دیا اور یہ سارا کچھ ہٹا دیا، کس کے لیے؟ پھر بات وہی آ جاتی ہے، یہ مرشد کون ہے؟ بس انسان کو ہر چیز کو ٹرائی کرنا چاہیے، اور آپ نے لوگوں کو ٹرائی کیا؟ جو جستجو ہوتی ہے اس میں ہر چیز کو آزما کے دیکھنا چاہیے، پھر جو چیز آپ کے لیے بیسٹ ثابت ہو پھر اس پہ آپ کو اسٹک ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے بھی آپ کہہ لیں ہر چیز کا ایکسپیرینس لیا ہے زندگی میں۔ تو یعنی اچانک سے ہٹا دیا سارا کچھ؟ نہیں اچانک سے دل ٹوٹا؟ دل نہیں ٹوٹا، میں بندہ ہی ٹوٹ گیا؟ نہیں میں تب تو میں اتنی چھوٹی تھی کہ میرا کیا دل ٹوٹنا تھا۔ انٹرمیڈیٹ میں کون سا بندہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ آپ خود میں چھوٹی تھی، میرا بچوں والا ذہن تھا۔ میں کوئن میری میں سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تھا پری انجینئرنگ میں۔ تو میں صبح کالج جاتی تھی، گھر آ کے کھانا کھاتی تھی، کارٹون دیکھتی تھی، پھر میں اکیڈمی جاتی تھی، پھر گھر آ کے سو جاتی تھی۔ میری تو یہ روٹین تھی، میرا تو بہت ہی بچوں والا ذہن تھا۔ ہاں میرا دل ٹوٹا تھا کہ میں نے اس طرح سے ٹوٹا تھا کہ میری یو ای ٹی میں کچھ جانے کی خواہش تھی، کوئی کچھ تھا، تو وہ اس طرح سے میرا پہلی بار میرا اپنا اینٹی ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگ زیارات پہ چلے گئے، میں، میری مدر اور میری بہن۔ میں نے وہاں جا کے بڑی منتیں مانگی، کربلا میں بھی جا کے وہاں بڑی منتیں مانگی کہ میرا یو ای ٹی میں نہ ہو جائے انجن۔ ہو نہیں سکتا کہ انسان کربلا میں جا کے روضہ امام حسین علیہ السلام پہ دعا کرے اور وہاں سے کوئی دعا رد ہو جائے؟ وہ اکثر سنتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ مانگنے میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب میں واپس آئی تو میں نے 1 سال اپنا لگایا اور دوبارہ کیا، پھر میرا اینٹی ٹیسٹ نہیں کلیئر ہوا۔ پہلے ہوا تھا مگر ایگریگیٹ نہیں بن رہا تھا، اس سے میں بڑا ڈس ہارٹ ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب ٹھیک ہے، پھر اب میں نے مرشد گانا ہے۔ اب مرشد کو بتانا ہے کہ میں مرشد ہوں۔ پھر میں مرشد کے پیچھے لگ گئی اور مرشد وائرل ہو گیا۔ مرشدوں کے پیچھے لگ گئے۔ پھر ایسا مرشد وائرل ہوا کہ اب تو لوگ میرا نام نہیں جانتے ہیں مگر مجھے مرشد کہتے ہیں۔ مرشد کا انٹرویو کرنا ہے، مرشد سے ملنا ہے، مرشد سے گانا گوانا ہے۔ اب تو لوگوں کو میرے نام سے بھی زیادہ مرشد کا سیدی مرشدی ایسے ہی ہے، یعنی مرشد ہو رہا ہے۔ اچھا میم، یعنی صوفیانہ کلام بھی آپ ماشاء اللہ آپ کو پسند ہے کافی زیادہ، صوفیانہ کلام میں سے کون سے صوفی کا آپ کو کلام زیادہ پسند ہے؟ اگر کوئی سنانا بھی چاہیں تو سنا بھی۔
بلے شاہ کا میں سنا دیتی ہوں 2 لائنیں، کیونکہ اس سے پہلے میرا وہ وائرل ہوا تھا. اچھا یہ 2 لائنوں کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے کہ ابھی مرشد کی بھی 2 لائنیں پھر یہ بھلے شاہ کی بھی 2 لائنیں، کیا وجہ ہے یہ؟ دیکھیں نا 2 سے 4 لائنیں ہو جائیں گی تو جتنی لائنیں ہوں گی اتنا وقت لگے گا، اور وقت زیادہ لگے گا تو پھر آپ کی باتوں کے لیے ٹائم نہیں بچے گا پیچھے. لیکن لوگ ہماری باتیں نہیں بلکہ آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، چھیتیاں بھی وے طبیبا نہیں تا میں مر گئیاں، چھیتی بوڑی وے طبیبا نہیں تا میں مر گئیاں، ایس عشق دی جھنگی وچ مور بلیندا، سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندا، سانو گھائل کر کے، سانو گھائل کر کے، سانو گھائل کر کے پھر خبر نہ لیا، چھیتیاں بھی وے طبیبا نہیں تا میں مر گئیاں، چھیتی بونی وے طبیبا نہیں تا میں مر گئیاں. کیا کہنے میں ماشاء اللہ. اچھا میم 2 کی بجائے 4 سنائی ہے میں نے آپ کو. اچھا میم ایک یہاں پہ بس سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئیں تو فیلڈ میں آنے کے بعد یعنی ہوتا ہے کہ فیملی کے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں کافی زیادہ اسٹرک ہوتے ہیں. فیملی تو سادات فیملی تو ویسے اسٹرک ہے، تو ریلیٹیوز بھی مطلب اب ایک را سی لینگویج ہے کہ انگلیاں کرتے ہیں، کہ انگلیاں اٹھاتے بھی ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے لڑکی، جا رہی ہے سادات میں. یہ کافی زیادہ کیونکہ ہم ہیں تو ہمیں خود کو پتہ ہے. تو اس چیز کو آپ نے کیسے سامنا کیا اس چیز کا؟ دیکھیں جی اس چیز کا میں نے ایسے سامنا کیا، سب سے پہلے تو ساری فیملی نے بوائیکاٹ کر دیا، میرے ننیال نے بلانا چھوڑ دیا اب بھی؟ شادیاں. ہاں ابھی بھی اس کو بہت زیادہ، ان کو کہتے ہیں جو چیز نہیں مانتے وہ نہیں مانتے. بالکل یہ تو ہے نا، سادات فیملی میں کافی زیادہ بہت زیادہ ہے. اب آ کے تھوڑے سے کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں جب مجھے گولڈ میڈل ملا ہے جی سی سے. تو اس سے پہلے میرے پاس یہ جواز تھا یا یہ بہانہ تھا کہ میں جی سی میں پڑھتی ہوں، وہاں کی میوزک سوسائٹی کی ممبر ہوں، وہاں سے میوزک سیکھتی ہوں، وہ ہم بچوں کو بھیجتے ہیں یہاں وہاں. تو یہ کہہ کے میں بچ جاتی تھی. تو اس وجہ سے کہ جی چلیں یا یونیورسٹی میں سیکھتی ہے یا وہاں پڑھتی ہے یا وہاں کرتی ہے. ویسے بھی زیادہ ہم ترانے وغیرہ ہی گاتے تھے، اتنے زیادہ رومانٹک گانے میں نے کبھی بھی نہیں گائے ہیں. میں نے کبھی رومانٹک گانے اس طرح سے گائے نہیں ہیں، پسند بھی نہیں ہے، گائے بھی نہیں جاتے، گاؤں بھی تو فیلنگ بھی نہیں آتی. تو اس وجہ سے پھر آپ کو مرشد کے پاس جانا چاہیے. نہیں دیکھیں نا، جو لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں وہ پھر مرشد بھی تو نہیں بنتے نا. مرشد بننے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو یہ میرے پاس تھا. بہرحال بڑے مسائل ابھی بہت مسائل ہیں، بہت زیادہ مسائل ہیں. اس حوالے سے تو بہت زیادہ مسائل ہیں، مگر میرا زیادہ تر صوفی میوزک ہے تو ذرا ایکسیپٹیبل ہے ویسے ہی. تو اچھا بابا اور والدہ مان گئے تھے؟ نہیں جی وہ نہیں مانے تھے، وہ تبھی بھی نہیں مانتے، بس ان کو منانا پڑتا ہے. ایسا یعنی ہر کام کے لیے ان سے پرمیشن لازم ہے؟ ہاں ان سے پرمیشن بھی لینی پڑتی ہے. اور آئی ایم ریئلی ویری فارچونیٹ کہ میرے گھر والے میرے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں مجھے. میں جہاں جاتی ہوں میں اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہوں. ہاں میں جہاں بھی جاتی ہوں، کوئی میرا پروگرام ہو، ایونٹ ہو، ہوسٹنگ کا کسی بھی حوالے سے، میں اپنی فیملی کو ساتھ لے کے جاتی ہوں، اپنی پوری ٹیم ساتھ جاتی ہے. اور میں زیادہ تر فیملی ایونٹس ہی کرتی ہوں. میرے گانے کا بھی میرے ایک اسٹینس ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سوشل ایکٹیویزم میں ہوں، پیس ایکٹیویزم میں ہوں، وومن امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ میرا کام ہے. مگر میرا جو موقف ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو حقوق دیں، آپ عورتوں کو دیں، آپ عورتوں کو کریں، عورتیں مظلوم ہیں. نو، میں شاید پہلی عورت ہوں گی جو میں یہ کہتی ہوں گی کہ عورتوں میں بہت زیادہ خامی ہے. ہم عورتوں میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں، بہت زیادہ خامی ہیں، ہماری اپنی بہت غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں چیز نہیں ملتی ہے، ہمیں حقوق نہیں ملتے ہیں. تو میں بینگ اے وومن میرا یہ موقف تھا کہ عورتوں کی سنگنگ کو اگر کوئی مرد بھی گاتا ہے، برار الحق ہے، جو بھی ہمارے پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، ان کا تو فخر سے کہا جاتا ہے، ان کی ڈیپیاں لگائی جاتی ہیں، مگر کسی لڑکی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ ہماری عورتوں کی اپنی غلطی ہیں. آپ اچھے ڈیسنٹ کپڑے پہن کے اچھے گانے گائیں، آپ اچھی جگہ پہ گائیں، آپ فیملی ایونٹس میں گائیں، آپ اس طرح کے کام کریں کہ جو اگلا جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ اپنے ماں بہن کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کی کیوں عزت نہیں ہوگی. الحمدللہ میری تو بڑی عزت ہے.
میں تو بالکل نہیں کہوں گی کہ میری عزت نہیں ہے، مجھ سے تو لوگ بڑا پیار کرتے ہیں اور اپنی فیملیز میں بلاتے ہیں، اور پوری پوری فیملیز مجھ سے پیار کرتی ہیں اور مجھے تحفے بھی بھیجتی ہیں، مجھے ایونٹس میں بھی بلاتے ہیں، میرا گانا بھی سنتے ہیں، مرشد بھی جو ہے اب آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، مرشد میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کام ایسا کریں کہ کام اچھا سمجھا جائے اور اچھا اس کو سمجھا جائے۔ ہاں کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہر انسان سے ہو سکتی ہے، لیکن انسان کام ایسا کرے، کہتے ہیں نا کہ انسان کو اپنے کام کے ساتھ وہ کام کرے انسان کہ جو گھر والوں میں بیٹھ کوئی بھی کام ہے نا، کوئی بھی کنٹینٹ ہے انسان مطلب میں کنٹینٹ کریٹر ہوں، ایسا کنٹینٹ اپنا رکھوں کہ جو میں فیملی کے ساتھ دیکھ سکوں۔ ایسا کنٹینٹ اگر میں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تو دوسروں کی فیملی کو کیوں دکھا رہا ہوں؟ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور جاتے جاتے ایک کوئی کلام ایک اور سنا دے، بلکہ میں یہی کہوں گا کہ مرشد کی 2-3 لائنیں اور عنایت فرما دے۔ اور وہی بات کہ جو لوگ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ کام کرنے کے بعد جی نہیں وائرل ہو رہے تو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی پیغام دیں، پھر اس کے بعد مرشد کا۔ دیکھیں میں اگر اپنی بات کروں نا تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک کام کیا اور میں اس میں فیل ہوگی تو پھر میں نے دوسرا کیا، میں نے ایک ساتھ بہت کام کیے۔ سب سے پہلے تو میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے پڑھائی بھی نہیں چھوڑی، بے شک کم کی، تھوڑی کی، فیل ہو گئے مگر کرتی رہی۔ اس کے ساتھ سنگنگ کی تو خالی سنگنگ نہیں کی، ساتھ ہوسٹنگ بھی کی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نواز دیا تو پھر اپنا بزنس کا بھی سیٹ اپ کر لیا، ساتھ سوشل میڈیا پہ بھی ٹائم دیا۔ میں نے بھی آپ کی طرح ایز این اینکر پرسن ہوسٹ بہت کام کیا ہے، ایز اے کمپیئر میں بھی کافی زیادہ ایونٹس کرتی ہوں گورنمنٹ لیول کے۔ تو میں نے آپ کبھی بھی کسی ایک چیز پہ، کسی ایک کام پہ آپ کو اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اچھا کھانا پکا سکتے ہیں تو آپ کھانا بھی پکائیں، آپ لوگوں کو کھلائیں، یہ نہیں کہ آپ ایک کتاب لے کے کونے میں بیٹھ جائیں۔ میرا یہ ماننا ہے۔ تو آپ جب مختلف کام کرتے ہیں تو کسی نہ کسی میں تو آپ کامیاب ہو ہی جائیں گے، کسی نہ کسی میں تو اللہ آپ کی سن ہی لے گا، بجائے کہ آپ ایک پہ وقت ضائع کریں اور اس کے بعد آپ دوسرے پہ لگیں۔ تو کرتے رہنا چاہیے اور بہت کام کرنا چاہیے۔ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور بس کام، محنت کرنی چاہیے، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو انسان محنت کرے گا اسے اس کا صلہ ضرور دیا جائے گا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ آج کل محنت کا پھل جو ہے نا، صبر کا پھل یا محنت کا پھل کوئی اور لے کے چلا جاتا ہے، تو یہ میرا کہنا نہیں ہے۔ جاتے جاتے میں مرشد کی کچھ یہ مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا، خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا۔ مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو، مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو۔ مرشد ہمارے واسطے بس ایک شخص تھا، مرشد وہ ایک شخص بھی تقدیر لے اڑی۔ مرشد دعا کرو کہ اکیلا کوئی نہ ہو۔ کیا کہنے میم، تقدیر لے گئی اس سے ایک شخص کو، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اب ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو اور میم کی باتیں اور میم کی آواز یقیناً پیاری ہے اور آپ کو پیاری لگی ہوگی، اور یہ گفتگو اور ہماری باتیں بھی بہت پیاری لگی ہوں گی۔ انشاءاللہ اسی طرح ملتے رہیں گے، اس طرح کی مور سٹوریز میں دیکھتے رہیں نوائے انسان۔ اللہ نگہبان۔